السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مغلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صلوات محمد. کل میں نے اس آیہ کریمہ کی تلاوت کی تھی اور اس کے ذیل میں فقیہ کے شرائط بیان کیے تھے اور تقلید سے متعلق گفتگو کی تھی. آج کی گفتگو جو ہے وہ اسی فقیہ سے متعلق ہے مگر ایک عنوان خاص کے ساتھ، اور وہ چند سوالوں کے جواب میں ہے در حقیقت، ورنہ میرے موضوعات میں سے یہ موضوع نہیں تھا اور میرے کچھ اور مسائل تھے جو بحث کرنی تھے، اور زیادہ تر میری موضوعات میں اخلاقی مسائل ہیں کہ جو روزمرہ کے زندگی میں ضرورت پڑتی. لیکن چونکہ یہ مسئلہ پیش کیا گیا تھا اور کہا گیا کسے، تو میں اس کو آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور اس موضوع سے ریلیٹڈ چیزیں جو بھی آتی رہیں گی، اور ضروری نہیں کہ صرف پورے گھنٹے بھر ہم اسی پر گفتگو کریں، وہ بھی چونکہ وقت کم ہے لہٰذا اور بھی ریلیٹڈ چیزیں ہیں جو میں اسی سے متصل آپ کے سامنے بیان کروں گا. گفتگو یہ تھی کہ سورہ توبہ کی آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ما کان للمؤمنون لینفروا کافۃ، یعنی سارے کے سارے مومنین کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ سب مل کر کے اپنی جگہ سے کوچ کر جائیں. فلولا نفر من کل فرقۃ، بلکہ ایک فرقے میں سے، ایک دھڑے میں سے چند افراد مشتمل کے گروہ ہو، وہ نکل جائیں، وہ اپنے یہاں سے کوچ کریں، سفر کریں، ہجرت کریں. کس لیے؟ لیتفقہوا فی الدین، تاکہ دین کو سمجھیں اور دین کا علم حاصل کریں. تفقہ کریں دین میں. فقہ اور تفقہ کے معنی ہیں کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جانا، یعنی اس دین کے حقائق کو سیکھیں، دین کی حقیقتوں سے آگاہی پیدا کریں، اور پھر اس کے بعد فَلْيُنذِرُوا إِذَا رَجَعُوا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، جب اپنے قوم کی طرف پلٹیں یہی گروہ والے سیکھ کر کے، تو پھر ان کو ڈرائیں. لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ ان کے ڈرانے سے یہ قوم کے افراد پرہیز کریں، یعنی خوف پیدا ہو خدا کا، اور پھر اس کے بعد اس کی نافرمانی سے بچیں. اس لیے اللہ نے حکم دیا کہ سارے کے سارے، کل میں نے مصلحت بھی بتائی کہ مصلحت زندگی اقتضا یہ کرتا ہے کہ اگر سارے کے سارے لوگ علم دین حاصل کرنے لگیں تو دوسرے شعب زندگی جو ہیں
ان میں جو ہے اختلال لازم آئے گا، مختل ہو جائے گا، یعنی چھٹی ہو گئی، کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صرف علم دینی میں لگے رہے، تو زندگی چلے گی کیسے؟ بہرحال ہمیں کھانا بھی ہے، اور ہمیں جو ہے وہ جو انسان مریض ہو جائے اس کا علاج بھی ضروری ہے، ہمیں جو ہے وہ مکان بھی چاہیے، ہمیں اپنی زندگی کے بہت سے آشائش کے، آرام کے سامان فراہم ہونے چاہیے۔ تو جب سب ایک ہی چیز میں لگ جائیں تو وہ سامان کون فراہم کرے گا؟ لہذا لازم ہے کہ سارے لوگ ہر شعبہ زندگی میں بالترتیب اجتماع اسلام کام کرے، جس طریقے سے ہر شعبہ زندگی میں کوئی جو ہے ڈاکٹر بنے، کوئی جو ہے وہ معمار بنے، کوئی جو ہے وہ مہندس بنے، کوئی انجینئر ہو، اور کوئی جو ہے وہ طبیب ہو، کوئی جو ہے وہ تاجر ہو، تاکہ دوسرے جگہوں سے وہ اسباب لے آئے جو ہماری شکم تک پہنچے، اور وہ اسباب جو یہاں پر ہیں اس کو دوسروں کے درمیان فروغ کرے تاکہ دوسرے چیز کو لا سکے، داد و دست کرے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ الگ لوگ جو ہیں مل کے کریں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جوان ہیں، شجاع ہیں، تو وہ جہاد کے لیے بھی آمادہ ہیں کہ اگر کوئی خارجی طاقت ہم پر حملہ کرے تو اس کا ہم جواب دے سکیں، اس قابل ہوں، اور کچھ ایسے ہیں کہ وہ علم دین حاصل کریں، تاکہ یہی لوگ جو یہ سارے کاموں میں ہیں لگے ہوئے اور ان کو احکام کی حقیقت نہیں معلوم ہے، تو ان احکام کی حقیقت کو لوٹ کر کے اپنی قوم کو سکھائیں اور بتائیں۔ بس یہ فریضہ ہے ایک عالم دین کا، اس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ جب سیکھ لے، حقائق سے آگاہ ہو جائے، تو پھر اپنی قوم کو لوٹ کے ڈرائے، یعنی سکھائے اور بتائے، احکام کو سنائے، حکم کو بتائے۔ اور قوم کا فریضہ یہ ہے کہ لعلہم یحذرون، تاکہ وہ پرہیز کریں۔ پرہیز اس وقت کریں گے جب بتائے ہوئے احکام پر عمل کریں گے، اور بتائے ہوئے احکام کو قبول کریں گے۔ عمل تو بات کی چیز ہے، عمل تو اس وقت کریں گے جب احکام کو یہ سمجھیں کہ یہ احکام ہے، اور احکام کو سمجھیں کب کہ یہ احکام ہے، جب قبول کریں گے۔ بغیر قبول کیے ہوئے تو ممکن نہیں ہے کہ وہ عمل کر لیں۔ لہذا اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ فقیہ کا اعتبار اللہ نے رکھا ہے اور اسے حجت قرار دیا ہے عوام کے اوپر۔ یہ عوامت الناس جو ہیں اس کے قول کو حجت جانیں، اور اب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر کی کہانی سنائے تو وہ حجت ہے۔ گھر کی کہانی حجت نہیں ہے، احکام شرعیہ وہ کہ جو دین ہے، حقیقت دین، حقائق مذہب جو وہ بتائے، ان شرطوں کے ساتھ کی جو ائمہ نے فرمایا ہے، یعنی قرآن اور احادیث سے جو اس نے نکالا ہو، اور قرآن و احادیث کے آئینے میں جو نظر پیدا کی ہے، وہ نظر خود اس کی نظر نہیں ہے، بلکہ یہ نظر معصوم کی نظر ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قرآن اور حدیث سے متصل ہے، اور اس کو خدا نے گارنٹی لے لی۔ اسی کو معصوم نے فرمایا ہے کہ انہم حجتی علیکم، یہ سارے جو ہیں تمہارے اوپر میری طرف سے حجت ہے، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی حجت ہوں۔ تو کب یہ حجت ہوں گے یہ فقیہ صاحب؟ اس وقت حجت ہوں گے کہ ان کی بات سننے کے قابل ہو، سماج جو ہے ان کو اس حالت میں نہ دیکھ رہا ہو کہ تنفر پیدا کرے، یہ بھی ہے اس کے اندر خاویدہ، یعنی یہ کہ یہ اتنا موثق ہو، جھوٹا نہیں ہو، دغاباز نہیں ہو، 420 نہیں ہو، فراڈ نہیں ہو، یعنی وہ ساری چیزیں جو ایک اجتماع اور سماج کو تنفر پیدا کروائیں، ان سے یہ بچتا رہا ہو،
ان سے دور ہو، تاکہ عوام کو اور سماج کو اور اجتماع کو اس کے اوپر اعتماد پیدا ہو۔ ابھی درمیان گفتگو میں نے کھانے میں بیان کیا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ حرام نہیں ہیں اور شریعت نے انہیں حرام نہیں کہا ہے، لیکن بعض صاحب مرتبہ کے اس کے مرتبے کے مناسب نہیں ہوتی ہیں، تو اسے نہیں کرنا چاہیے اسے، اور اگر اسے وہ انجام دے تو اپنے اسٹیٹس اور مرتبے سے نیچے آ جاتا ہے، وہ اس کی تہذیب اور اس کے کلچر کے خلاف ہے۔ مثلا میں نے مثال دیا تھا کہ ایک امام کے لیے جو کہ پیش نماز امام ہے، اس امام کے لیے شرط ہے کہ وہ عادل ہو۔ عدالت جو ہے وہ ادنا ترین یعنی کم ترین عدالت جو شریعت نے تصور کیا ہے، وہ کم ترین عدالت یہ ہے کہ گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو۔ اب شریعت میں قطعاً یہ ممنوع نہیں ہے کہ کوئی چیز جو حلال ہو اس کو کھانے کے لیے آپ جو ہے چلتے پھرتے نہیں کھا سکتے، ایسا کچھ نہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے، دکان سامنے ہے، چیز حلال ہے یا وہ شے سامنے ہے، مان لیجئے کوئی پھل ہے درخت کا اور درخت بھی سامنے ہے، آپ کو بھوک بھی ہے، پھل بھی ہے، آپ جا رہے ہیں اٹھا کے آپ کھائیے، چلے جائیے، شاہراہ ہے، عام آنے جانے کا راستہ ہے، لوگ آ جا رہے ہیں اور آپ کھا لیں تو کوئی فعل حرام انجام دیا آپ نے؟ نہیں، شریعت نے حرام نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر اس کام کو متعدد مرتبہ امام مسجد جو ہے پیش نماز وہ انجام دے کہ چلتے پھرتے سڑک پر لیا اور کھانے لگے، جا رہے تھے دیکھی دکان اچھی کھڑا کے جوس پینے لگے، جا رہے تھے کچھ کرنے لگے، یہ متعدد مرتبہ اگر تکرار کرے تو کہتے ہیں یہ مروت ہے، یہ انسانی تہذیب کے خلاف ہے، اس کے تکرار سے عدالت ساکت ہو جاتی، پھر وہ اس قابل نہیں ہے شریعت کی روح سے کہ وہ امامت کرے اور نماز پڑھائے، اور مقتدی پر فرض ہے کہ وہ اس کی اقتداء نہ کرے۔ اگر وہ جرات بھی کرتا ہے، کلمہ اشارہ کے بار بار تکرار نہیں کرنا چاہتا ہوں، نمازی نہیں دیکھتے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو مقتدی کے بھی کچھ فریضہ ہے کہ وہ بھی تو پہچانے کہ ہیں اس لائق کہ نہیں ہے، اقتداء کرنا بڑی مشکل ہے۔ پرانے علماء مثلا آیت اللہ العظمہ غیب برجردی اللہ مقام ہو کہ مرحوم ہوئی زیادہ دن نہیں ہوئی، ابھی ان کے مسائل شرعیہ میں سے تھا کہ ہر آدمی کے پیچھے نماز کی اقتداء جائز نہیں ہے جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ پیدا ہو جائے کہ یہ آدمی عادل ہے۔ ہمارے استاد تھے آیت اللہ العظمہ حرم پناہی اور اللہ مقام ہو جنہوں نے ہمیں اجازت اجتہاد سب سے پہلے دیا تھا، وہ کبھی کہتے تھے جلدی سے اقتداء کرنا ان کے لیے مشکل ہوتا تھا، اس لیے کہ اطمینان کیسے پیدا ہو کہ یہ جو ہے وہ عادل ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ عدالت ایک ادنا سے کام کہ جو شریعت میں حرام نہیں ہے لیکن مقام امامت سے مناسبت نہیں رکھتا، اور اس کے مقام امامت اور رتبہ امامت پیش نمازی امامت یہ والی امامت سے جو ہے رتبے سے گرا دیتا ہے، وہ فعل کہ جو جائز ہے عامت الناس کے لیے، لیکن اسی امام کے لیے جو ہے خلاف جو ہے وہ عدالت ہو گیا، مروت ہو گیا۔ لہذا اس طرح کا انسان ہو، کیوں ایسا ہے؟ اس کے اندر رمز کیا ہے؟ رمز یہ ہے کہ آپ خود دیکھیں نفسیاتی طور پر، اگر متوجہ نہیں ہیں آپ اس وقت تک جب تک یہ بات معلوم نہیں، لیکن آپ اپنے نفس کی طرف مراجعہ کریں اور آپ خود دیکھیں کہ ایک صاحب منصب مثلا میں اس قضائی حالت میں امامہ رکھے ہوئے ہوں، سب چیز پہنے ہوئے ہوں، لباس کے اندر ہوں، اور اس کے بعد ایک اسٹریٹ پر اس طرح سے میں ٹہل رہا ہوں کہ جیسے اوباش ٹہلتے ہیں، تو آپ کا نفس خود کیا کہے گا؟ آپ کا نفس کہے گا نا کہ عجیب آدمی ہے، انہوں نے امامے کا بھی خیال نہیں کیا، انہوں نے لباس کا بھی احترام نہیں کیا ہے۔ یہ کیوں آپ کا نفس کہہ رہا ہے کہ امامے کیا میں نے کوئی فعل حرام انجام دیا ہے؟ بھائی میں ہوا لے رہا ہوں، میں اپنا جو ہے چہل قدمی کر رہا ہوں، آپ سے مطلب، اور نہ معلوم کتنے اور شکوک پیدا ہوں گے لوگوں کے ذہن میں کہ آخر اس اسٹریٹ پر یہ کیوں ٹہل رہے ہیں اور اس وقت کیوں ٹہل رہے ہیں، یہ معاملہ کیا ہے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اب لوگ لگائے جائیں، میں روزانہ آتے ہیں، ذرا دیکھیے گا ان کے نگاہ تو رکھیے گا، کتنے شکوک پیدا ہوئے، نفس کو اضطراب پیدا ہو گیا،
بجائے اطمینان پیدا ہونے کے، اور اسی اضطراب کے معنی ہے اعتماد ختم ہو گیا۔ بس اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے اسلام نے منع کر دیا کہ ایسی حرکتیں نہ کرو کہ جس سے لوگ شک و شبہات میں پڑیں، ایسی حرکتیں نہ کرو کہ جس سے لوگوں کی نظروں میں درجہ گر جائے۔ درجے کا بلند رہنا جو ہے وہ بہت اہم چیز ہے۔ اپنے سٹیٹس کو باقی رکھو، لہذا تم ان کے لیے امام ہو، آگے رہ گئے ہو، پیش امام یعنی آگے، یعنی یہ خالص نمازی کو نہیں لیڈ کر رہے ہیں آپ، بلکہ جب آپ کھڑے ہیں اور نماز پڑھنا آنے کے لیے آپ آئے ہیں آپ سامنے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے پیچھے ہیں ان سے آپ افضل ہیں۔ افضل کس چیز میں ہے؟ ناک تو آپ کے بھی ہے، ناک ان کے بھی ہے، کان آپ کے بھی ہے، کان ان کے بھی ہے، آنکھ آپ کے بھی ہے، آنکھ ان کے بھی ہے، جسم آپ کے بھی ہے، جسم ان کے بھی ہے، لباس آپ بھی پہنے ہیں، لباس وہ بھی پہنے، کس چیز میں افضل ہے؟ افضلیت اسلام جو ہے تقوی، افضلیت اسلام جو ہے وہ پاکیزگی ہے، افضلیت اسلام جو ہے نفس کی طہارت ہے، یہ افضلیت ہے۔ اس میں جتنے پیچھے کھڑے ہونے والے ہیں ان میں آپ افضل ہیں، اسی لیے پیغمبر نے فرمایا کہ قدموا بافضلکم، تم میں جو سب سے زیادہ بافضیلت ہے اس کو آگے کرو۔ مثلا فرض کیجئے ایک 50 عالم دین ایک ساتھ ہیں، بھئی عالم یہ بھی ہیں، عالم یہ بھی ہیں، اب ان میں یہ دیکھیے کہ کون عالم ان میں سے سب سے زیادہ عالم ہے، تو وہ علم کے اعتبار سے افضل ہوا۔ ایک فرض کیجئے کہ سب برابر ہیں، جو علمی سٹیٹس ان کا ہے وہ ان کا ہے، جو ان کا ہے وہ ان کا ہے، سب کا برابر ہے، تو اب کیا دیکھیں گے آپ؟ اب آپ دیکھیں کہ ان سب میں تقوی سب سے زیادہ کس کا ہے؟ اور انہوں نے کہا یہ بھی ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ بھی برابر کا ہے، اب کیا چیز دیکھیں؟ انہوں نے کہا یہ دیکھئے گا کہ وہ فضیلت انتہا ہے کرامت کی اہل بیت کے، کہ آپ دیکھئے ان میں سے جو آل رسول سے رشتہ رکھتا ہے، تو جو کریں آپ، تقوی میں سب برابر ہیں، علم میں سب برابر ہیں، یہ بھی مجتہد، یہ بھی مجتہد، یہ بھی مرجعیت کے درجے پر، یہ بھی مرجعیت کے درجے پر، اب نماز پڑھانا اقتدا کرنا ہے تو اللہ کوئی بھی آگے بڑھ جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا نہیں دیکھو افضل کون ہے؟ افضل کس طرح سے؟ تقوی سے، تقوی میں بھی برابر ہیں، بلکہ بعض کی تقوی کی شہرت زیادہ ہے، کہا دیکھیے نسبت پیغمبر سے زیادہ کس کی ہے؟ اب ظاہر ہے کہ نسبت کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو پیغمبر تو سبھی کے باپ ہیں، پوری امت کے باپ ہیں بنت سے پیغمبر، یا علی انتا و انا ابوا هذه الامہ، علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، تو باپ تو ہو گئے سب کے نا، پھر اب نسبت کیا؟ سب کے باپ بیٹے کی نسبت ہے، یعنی جو خاص پیغمبر کی نسل سے ہو، یعنی سادات میں سے ہے، اگر سید ہے تو اس کی یہ فضیلت زیادہ ہے، لہذا شیخ خود ہی پیچھے ہٹ گیا، تم کو تو ایک کرامت حاصل ہے، کچھ بھی ہو جائے زہرا کے بیٹے ہو، وہ خون حضرت زہرا کا کہ جو 1000واں قطرہ بھی ہو سکتا ہو، اتنے ریفائنڈری کے بعد بھی تمہاری نسل میں تو آ گیا نا، تمہاری رگوں میں تو آ گیا نا، اور وہ خون کی اتنی شرافت ہے، اس کی افضلیت کا تقاضا ہے کہ تم آگے ہو جاؤ، بس معلوم نہیں ہوگا۔ محمد و آل محمد، بس خلاصہ کلام کو طول نہ دوں میں اور تشریح بیشتر نہ کروں، بس یہ ہے کہ انسان جو کہ اس درجے کا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے اس فقیہ کو کہ اپنے آپ کو حفظ کرے، یعنی خواہشات نفسانی کی مخالفت کرتا۔ انہیں مخالفت کے معنی یہ تھوڑی نہیں، بہت لوگ سمجھتے ہیں کہ مخالفت کے معنی کھانا نہ کھاتا ہو، خواہشات نفسانی تو ہے کھانا کھائے، عام زندگی کے جو طریقے ہیں وہ نہ کرتا، نہیں، خواہشات نفسانی تو ساری چیزیں ہیں، یہ کھانا کیا ہے؟ خواہشات نفسانی ہی تو ہے، اور اس کے بعد اصول جو بتائے گئے ہیں قانون اسلامی، جو اصول و احکام خداوندی ہیں ان سے تجاوز نہ کرتا۔ اللہ خواہشات نفسانی پر پابندی لگا دیں گے تو بیچارے کا اٹھنا بیٹھنا محال ہو جائے گا، تو پھر گھر سے باہر بھی نہ نکلے، ارے گھر تو چھوڑیے گھر کے اندر بھی نہ رہے صحیح طریقے سے، کوئی چیز کی خواہشات ہے، یعنی یہ کہ جو قواعد بتائے گئے ہیں
ان قواعد کی مخالفت نہ کرتا ہو. قاعدہ اسلامی یہ ہے کہ آپ جو ہیں وہ اگر کوئی بھوکا ہو تو اس کو غذا دیں، نہیں کہ آپ ہی اپنا پیٹ بھر کے بیٹھ جائیں. تو اس کی مخالفت نہ کرتا ہو. شریعت کے اعتبار سے یہ بڑی اعلیٰ بات ہے، بہت انتہائی درجے کی چیز ہے. آیت اللہ العظمہ آغا خمینی علی اللہ مقاموں کے زمانے میں جو تیسرے پریسیڈنٹ یا دوسرے پریسیڈنٹ تھے، رجائی نام تھا ان کا، تو جب وہ پریسیڈنٹ ہو رہے تھے حلف نامہ لے رہے تھے تو آغا نے ان سے خطاب کر کے یہ کہا، یہ پیپروں میں تھا، آپ پڑھ سکتے ہیں اس کہ دیکھو ابھی تک تم ایک ٹیچر تھے اور اس کے بعد تم نے تھوڑا سا حکومت میں کچھ حصہ لیا تھا، تو ابھی تک کی تمہاری ذمہ داری کچھ اور تھی، لیکن آج کے بعد سے حلف لینے کے بعد اس وقت تک تمہیں سونا نہیں ہے جب تک کہ یہ نہ سوچ لو کہ ہماری مملکت کے لوگ اس درجے تک پہنچ گئے جتنا ہم کو آج کرنا تھا یا نہیں. یہ تو رسپانسبلٹی ہے کہ تم یہ خیال کرو اور تم یہ فکر کرو جتنا کر سکتے ہو. تمام قدرت، معصوم تو ہے نہیں، صاحب اقتدار ہے نہیں، اتنی بڑی قوت نہیں ہے. میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں، وہ قوت جو کہ پورے جہان پر تصرف کرے، وہ قوت جو ہے وہ صرف اللہ کی ہے. اور یہی ولایت جس نے کسی کو دے دیا ہے اس کے پاس ہے. تبھی کہ انما ولیکم اللہ والرسول والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. یعنی یہ ولایت و اقتدار کہ جو ذرے ذرے پر قائم ہو سکتی ہے وہ صرف تین ہی کی ہے، یا اللہ کی ہے یا اس کے رسول آخر کی ہے. جو کہہ رہے ہیں آگے قرآن ہے، اس نے نہیں کہا کہ رسولو، یہ دو لفظیں ہوتی ہیں، دعا ہی پڑھتے ہیں وہ رسول ہی پڑھتا ہے بیچارہ، اور میں روزانہ صحیح کرتا ہوں کہ رسولو پڑھ، یعنی رسولو جمع ہے رسول کی. رسول یعنی سارے رسول. کہتا ہے اللہ کی اللہ ولی ہے اور اس کے بعد صرف اس کا رسول ولی ہے. نہیں کہا رسولو کہ سارے رسول ولی ہیں. جو حقیقی والی بات ہے اس کے معنی ہے کہ یہ ولایت کوئی اور ولایت ہے کہ جو ہر ذرے پر ولایت ہے. یہ تمام انبیاء کو بھی نصیب نہیں ہے، تمام رسولوں کو بھی حاصل نہیں ہے، یہ صرف آخری نبی کو حاصل ہے. اس رسول کو ولایت حاصل ہے، وہ ذرے ذرے پر قدرت رکھتا ہے، ذرے ذرے پر ولایت رکھتا ہے. اور اس شخص کو حاصل ہے کہ جس کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز بھی قائم کرتا ہے، ایماندار ہے، نماز بھی قائم کرتا ہے، اور اس کے بعد زکوٰۃ بھی دیتا ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. جو کہنا ہے اب یہ بات آ گئی اس لیے فضیلت کی ہے، ایک جملہ کہتا چلا جاؤں، بھائی سبھی زکوٰۃ دیتے ہیں. تو کہا والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ، سبھی نماز پڑھتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، سبھی زکوٰۃ دیتے ہیں، سبھی اللہ کے ولی ہو گئے. کیا کہنا، انہیں ایک قید لگا دی، حالت رکوع میں تم زکوٰۃ دیتے ہو نماز کے بعد. جو کریں آپ نماز پڑھ کر کے الگ زکوٰۃ دینا اور ہے، حالت نماز میں جو زکوٰۃ دے رہا ہو کون ہے جو حالت نماز زکوٰۃ دے رہا ہے؟ یعنی سمجھے آج نہیں سمجھے، جب حالت نماز میں ہے تو یہ چیز ہوئی انفرادی، اس کا اور خدا سے تعلق ہے، صرف خدا کا خیال کر رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہے، اس کی عبادت کر رہا ہے. لیکن زکوٰۃ کا تعلق تنہا خدا سے نہیں ہے بلکہ مستحق کو دینا ہے، فقیر کو دینا ہے. اس کا تعلق ہو گیا اجتماع سے، یعنی وہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے بلکہ اجتماع کا خیال رکھ رہا ہے. ایسی ذات ہو کہ حالت نماز میں ہو اور خیال امت کا رکھ رہا اور اخلاص میں فرق بھی نہ آنے پائے، اس لیے کہ خدا کی طرف سے پھرنے نہ پائے، مڑنے نہ پائے، ربط سارا خدا سے رہے اور خیال امت کا رکھتا رہے. یہ ہے نا متضاد چیز، یہ ہر جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہے. یہ ایک ہی ذات ہے کہ جس کے اندر جلوہ گر ہوئی، اور دلیل اس کی ہے کہ اخلاص ختم نہیں ہوا، کہ اگر ختم ہو جاتا تو اخلاص کا زیادہ جاننے والا کون ہے؟ آپ ہیں کہ خدا ہے؟ اگر ختم ہو گیا ہوتا تو خدا یہ آیت نہ بھیجتا کہ تمہیں ہم ولایت دے رہے ہیں، اس لیے کہ تمہارا اخلاص ختم ہو گیا. یعنی اخلاص ختم ہو گیا تو ولایت دے رہے ہیں.
یعنی یہ بتا رہا ہے خدا کہ ہم سے زیادہ کون جانتا ہے. اس وقت مقام عبادت و اطاعت میں عین اخلاص سے یہ پورے وجود کے ساتھ میری بارگاہ میں رہ کر کے اپنی امت کا خیال ویسے ہی رکھ رہا ہے جیسے میں رکھ رہا ہوں. بس یہ صفت الوہیت ایک حالت نماز میں ظاہر ہوئی تو خدا نے کہا جیسی ولایت میری ہے ویسے ہی تیری بھی ولایت ہے. صلوات پڑھیں محمد ولیوں کے ولی کا مولا علی کا نعرہ مواد بلند تر صلوات. دیکھیں یہ جو ہے وہ مقام الگ ہے، جدا ہے، اس کو آپ اس سے مکس نہ کریں. وہ ولایت اور ہے، یہ ولایت اور ہے. یہ ولایت ولایت کلی ہے، یہ پورے کائنات اور ذرے ذرے پر ولایت ہے. کہ انشاءاللہ انہی مجلسوں میں اگر وقت آیا تو میں بیان کروں گا. لیکن فعلاً جو بات ہے وہ فقیہ کی ولایت وہ کس حیثیت سے ہے؟ ایسے ہی جیسے باپ کی ولایت بیٹے پہ، جیسے دادا کی ولایت بیٹے پہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا اور آپ خود ہی مولانا کہتے ہیں، وہ دلیل ہے اس بات کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں عالم کے. مولانا کے معنی یعنی ہمارے مولا، سمجھے نا آپ، یعنی آپ اس کی ولایت کا اقرار کر رہے ہیں. یعنی کیا معنی؟ باپ جو ہے وہ ولی ہے اپنے بیٹے کا. کیا معنی ہے ولی ہونے کے؟ کیا معنی ہے؟ یعنی سرپرست ہے، یعنی ہر امر کا کہ جو باپ سے متعلق ہے اس کا وہ مالک ہے. تربیت کی ذمہ داری ہے اس کو کہ تربیت کرے. اخراجات کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کا خرچ، اس کی کفالت کرے. اس کی ذمہ داری ہے کہ اگر بیٹا جو ہے غلط راستے پہ جا رہا ہے صحیح راستہ دکھائے. اس کی ذمہ داری ہے، ولایت حاصل ہے اس کو، کہ اگر بیٹے کو صحیح فکر نہیں ہے تو اصلاح کرے. ذمہ داری ہے اصلاح کرنے کی، اس کی ذمہ داری نہیں زبردستی اس میں لانے کی. یہ دونوں فرق کرتا ہے. بتانا اپنا کام ہے، بھاننا اس کا کام ہے. اس کی ذمہ داری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ولی جو کہے اسے مانے، ورنہ اگر اس کے نہ ماننے کو اختیار دے دیا جائے کہ اس کے اختیار میں مانے تو نہ مانے تو، اگر ایسا کر دیا جائے تو پھر ولی بنانے کا مفہوم ہی ختم ہو گیا. ولی کا فائدہ کیا ہوا؟ ہم آپ کو ولی بناتے ہیں ان کا اور ان سے کہتے ہیں دیکھیے آپ کو اختیار دیتے ہیں، مانے چاہے نہ مانے. تو اس ولی بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ یہ فعل قبیح ہوا، بدترین چیز ہوئی. یہ ایک بدعقل سے بھی نہیں سرزد ہوگی چاہے کہ خالق عقل، اسے کیسے سرزد ہو سکتا ہے؟ بس اس کے معنی یہ ہے کہ جب ولی قرار دے رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ جو اس کے شرائط ہیں وہ پورا کرے، اور اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کے شرائط ہیں یہ پورا کرے. دونوں اپنے شرائط کو، اپنی ذمہ داریوں کو، اپنی رسپانسبلٹی کو وہ پورا کریں. یعنی ان کا کام ہے ماننا، ان کا کام ہے بتانا، مگر ان کا یہ کام نہیں تلوار لے کے کھڑے ہو جائیں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو ہم قتل کر دیں گے. اور ان کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ اکڑ کے کھڑے ہو جائیں کہ اگر تم اگلے بولو گے تو ہم ماریں گے. دونوں جو ہے وہ خلاف ولایت ہے. تو جو کر رہے ہیں آپ، نہ یہاں ولایت میں ہو سکتا ہے چھوٹی ولایت میں، تو آپ سوچیں بڑی ولایت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا کہ جب چھوٹی ولایت میں ممکن نہیں ہے سر تابی کرنا، اور اگر آپ نے کر دیا تو خلاف تعہد خداوندی کر دیا، تو بڑی ولایت جو سب سے اعلیٰ تھی، بھئی ایسے ہی تھوڑی نہ آیت پڑھاتا ہے، اتنے کے لیے پڑھا تھا، اتنی زحمت کے لیے. اب سمجھے نا پیغمبر کا کیا مقصد تھا؟ وہاں علی کی اعلان کرنا تھا، ایسے ہی اعلان کر دیتے. لیکن سب سے پہلے کہا لست اولا بکم، کیا تم میری ولایت کے قائل ہو؟ قائل ہو کا کیا معنی ہے؟ یعنی جو میں کہوں گا مانو گے کہ نہیں؟ جو کہہ رہے ہیں آپ. اب اگر آج کوئی مسلمان کہہ دے کہ میں نہیں مانوں گا تو اس کے معنی غدیر ہی میں طے ہو جائے گا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. اچھا کر رہے ہیں آپ. اتنا حواس ان کا بھی تھا، جان رہے تھے کہ اگر یہ کہہ دیا کہ نہیں تو آج ہی خارج ہو جائیں گے اسلام سے. اسی لیے کہا بلا، یقیناً مانتے ہیں آپ کو. سمجھ میں آیا نا آپ کو کیوں کہا بلا؟ اور اسی لیے کہا لقد اصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنہ، میرے بھی مولا ہو گئے، سارے مومن و مومنہ کے مولا ہو گئے. بھئی میرے بھی ہو گئے کہ کیا مطلب ہے؟ بتانا یہی چاہ رہے ہیں اندر سے تو میں اسلام میں نہیں ہوں،
تو میں ایمان میں نہیں ہوں لیکن مجبوری ہے قانونی اس وقت. دادا میں نے اقرار کر لیا کہ میرے بھی مولا ہو گئے. اب اگر میں کہہ دوں نہیں تو آج ہی نام کٹ جائے گا پھر. بس معلوم یہ ہوا کہ رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ولی اگر مانا ہے تو اس کے ہر قول کو مانو. جب اقرار لے لیا نبی تب کہا من کنتو مولا, میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. بس معلوم یہ ہوا کہ اقرار لینے کے بعد نبی یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے یہ بات کہہ دی ہے کہ تمہیں ماننا ہے, اب جس نے کہہ دیا ہاں آپ ولی ہیں اسے ماننا ہے. اب اس کے بعد جب میں کہوں تو مجھے ماننا, اور جب میں نہ رہوں یہ کہیں تو انہیں ماننا. یہ ہے ولایت. اچھا ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام ہے ہدایت کرنا. ان کا کام یہ نہیں ہے کہ تلوار لے کے جڑ جائیں. نہیں سمجھ رہے میں کہاں لے جا رہا ہوں؟ بہت کامن سوال ہے کہ کیوں علی کھڑے نہیں ہو گئے؟ آ جاتے اور کہتے آج میری ولایت کو مان لو, آج میری خلافت کو مان لو, آج میری امامت کو مان لو. تقاضائے ولایت یہ ہے کہ وہ کسی پر تلوار لے کے نہیں تلے گا. توجہ کریں یار, اس لیے 25 سال تک خاموش رہ گئے, حق پامال ہوتا رہا. اس لیے مولا نے کہا ایسا میں دیکھتا رہ گیا کہ گلے کی ہڈی اٹکی ہوئی ہے, آگے نہ جا رہی ہے نہ بات. پھر صلوات پڑھے محمد وارے. اس وجہ سے خاموشی سے قاعدے سے برداشت کر رہے ہیں کہ جتنی ذمہ داری ہو اتنا ہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں. بس خلاصہ یہ ہے کہ یہ ولایت ہے, اور اسی ولایت کا مبنی جو فقیہ تک ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ جیسے باپ اور بیٹے کی ولایت, دادا اور پوتے کی ولایت, اب جتنے شرائط ہیں وہ اس کو انجام دینے ہیں, ویسے ہی فقیہ جو ہے وہ اپنی امت کے اوپر ولایت رکھتا ہے. کہ معنی یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر جائے گا, اس کے گھر کے کام کو دیکھے گا, اس کے خرچہ چلائے گا, اس کے تمام تر امور کو سدھارے گا, ایسا نہیں ہے. بلکہ ولایت کے معنی سرپرستی کے ہیں. تو سرپرستی کے معنی یہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ کی سرپرستی کر رہا ہے کہ جو یہ کام نہیں کر سکتا عوام, اس میں اتنی قوت نہیں ہے کہ یہ تمام حدیثوں اور قرآن کی آیتوں سے جا کر کے نتیجہ لے کے اس پر عمل کرے, اس کی سرپرستی یہ انجام دے رہا ہے. اس کا دوسرا کام یہ ہے کہ یہ احکام جو ہے وہ تنہا یہی نہیں ہے کہ اجتہاد کیا اور مسئلہ بتا دیا. جب آپ کو آیا کوئی مشکل آئی, آپ آئے, ہم نے اجتہاد کیا اور مسئلہ بتا دیا, خالی یہی کام نہیں ہے, بلکہ مسئلے کے ساتھ وہ عمل بھی سامنے آئے کہ جس عمل کے ذریعے سے نظام جو ہے برپا ہو سکے. بغیر اس کے لیے مثال طور پر مسئلہ شرعی یہ ہے کہ چور نے چوری کی, تو اب حکم کیا ہے, آپ ان کا ہاتھ کاٹ دیں. تو فقیہ کا کام اتنا ہی ہے خالی کہ وہ حکم ڈھونڈ کے لے اور کہہ بھائی ان کا ہاتھ کٹنا چاہیے. لیکن کیا ہاتھ کاٹنے والا کون ہوگا؟ کوئی ہونا چاہیے نا. وہ سرپرستی کس کو ہے؟ تو آپ جو اگر دوسرا کھڑا ہوا تو ان کا آپ کو کیا حق ہے؟ اس لیے کہ آپ تو خود ہی چور ہیں. چور کا ہاتھ نہیں کاٹ سکتا ہے نا. اب آپ کو سمجھ آئے مقدمے میں نے کیا کہا تھا کہ فقیہ کو کس درجے پر ہونا چاہیے, کہ کوئی نیچے سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ بھی فلاں دن اسی منزل پر تھے, آپ آج کہاں سے آ گئے. اب یہ کام فقیہ کا ہے کہ وہ حدود الہیہ کو جاری کرے. حدود الہیہ جاری نہیں ہو سکتے. اسی لاس اینجلس کے اندر کوئی فقیہ صاحب کھڑے ہو جائیں اور کہیں بھئی ہم حدود الہیہ جاری کریں گے, ایک نفر مومن نظر نہ آئے گا, بھاگ جائے گا, کہے گا عجیب آدمی ہے, اور پھر سب مل کر کے بھگائیں گے, یہ کہاں سے آ گیا مصیبت ہمارے لیے. تو اب اس کے لیے ایک نظام کی ضرورت ہے, ایک سسٹم کی ضرورت ہے. اس طرح جو یہاں رہ رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں رہ رہے ہیں, وہاں پر تو نہیں چل پائے گا فقیہ کا قول کہ اس طرح رائج کرائے. ایک مظلوم ہے بیچارہ, ایک ظالم ہے بیچارہ. ظالم جو ہے وہ بھی بیچارہ اس لیے ہے کہ اس کو یہ خبر ہی نہیں کہ میں جو کر رہا ہوں اس کی سزا بھگتنی ہے مجھے. تو بیچارہ ہے, عقل ہوتی اس کے پاس تو اتنا سمجھ لیتا تو خود ہی حرکت نہ کرتا. اس مظلوم کا حق اس ظالم سے لینا کام کس کا ہے؟ فقیہ کا. فقیہ کو سرپرستی اور ولایت اس کی حاصل ہے, اور یہ چیز ممکن نہیں ہے جب تک کہ حکومت اور سسٹم نہ ہو.
ایسے ممکن نہیں ہے کہ اسی طرح فقیہ آیا شہر میں شروع ہو گیا، ناممکنات میں سے ہے۔ اس لیے سسٹم کی ضرورت ہے، حکومت کی ضرورت ہے، لہذا حکومت قائم کریں کہ جہاں پر امت ہو، اور پھر امت کے مسائل جو اس طرح کے ہیں، ترقی والے، تنزلی والے، فساد کے، اصلاح کے، ان سارے امور کی سرپرستی ایک فقیہ ہے جامع الشرائط۔ جامع الشرائط جو قرآن کی آیت سے آپ کو اشارہ دیا کہ جس کی تفسیر میں امام نے یہ فرمایا کہ من کان عالما بزمانہ ومخالفا لہوا ومطیعا لامر مولا، وہ شخص جو ہے فللعوام ان یقلدوہ، تو اس کو چاہیے کہ عوام اس کی تقلید کرے، یعنی ان شرائط کے اندر ہو۔ یہ جامع شرائط، مجتہد عالم ہو، سارے مسئلے فقہیہ کو قرآن و حدیث کی طرف سے جانتا ہو۔ یہ کیوں ایسا ہو؟ اس لیے کہ انہوں نے فرمایا فرجو الی روات احادیثنا، ہمارے راویوں کی طرف رجوع کرو، انہم حجتی علیکم، یہ میری طرف سے تمہارے اوپر حجت ہے۔ اور پھر جو یہ کہہ رہے ہیں یہ ان کا کہا ہوا نہیں ہے، میرا کہا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے قول سے نکالا ہے، میری بتائی ہوئی چیز پر عمل کرایا تم سے۔ اب جب سسٹم آیا سامنے تو اس پر جو ہے سسٹم متحقق ہو گیا، تو اب یہ فقیہ جو ہے اس کی ولایت یہاں پر ساری امت پر ہے کہ اب یہ جو ہے وہ مسئلے کو حل کرے گا، ظالم سے لے کے مظلوم کو دے گا، اس کے اوپر حد جاری کرے گا، اس چور کے اوپر حد جاری کرے گا، اور اس نے جس چیز کو چرایا اس کو دے گا۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہ بھی فقیہ کو کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس چور نے چورایا تھا، اور مان لیجئے ایسا چور تھا کہ چوری نہ کرتا بیچارہ، مجبور تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہیں تھا اس کے پاس کھانے کے لیے، کھا بھی گیا، جو لیا تھا کھا گیا۔ اب کیا ہونا چاہیے؟ تب وہاں پر وہ رائے جو فقہی ہوگی وہ استعمال کرے گا کہ ایسا آدمی جو ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں گے، وہ بری الذمہ ہوگا، لیکن اس کا تو کھا ہی لیا نا اس نے، تو اب یہ جائے کہاں؟ اس کو ادا کون کرے گا؟ ولی فقیہ بیت المال سے نکال کے اس کو دے گا، تاکہ وہ شخص جو ہے اپنے کام اور امور میں مجبور نہ ہو۔ تو یہ بیت المال جب تک ہوگا نہیں تو دے گا کہاں سے؟ بیت المال ہوگا کب؟ جب حکومت ہوگی، تو ایک سسٹم ہو، تو اس سسٹم کو چلانے والا فقیہ ہو۔ اب اس کے بعد کہیے کہ جتنے مجتہد جامع الشرائط ہیں سبھی ولی ہیں، سب کو سرپرستی حاصل ہے، بے شک، تو پھر سبھی ایک سسٹم میں پل پڑے۔ وہاں تو خدا کہہ رہا ہے کہ لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس نظام کو کائنات کے چلانے کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو لفسدتا، تو دیکھتے ہی نظام عالم خود بخود فاسد ہو جاتا، یعنی دو نہیں چلا سکتے، لہذا مجبور ہیں کہ 50 ولی فقیہ ایک حکومت کے لیے نہیں ہو سکتا، لہذا ایک ہی حاکم کی ضرورت ہے تو 50، یہ سارے جو ہیں صاحب شرائط ہیں، سارے جو ہیں وہ علم رکھتے ہیں، سارے جو ہیں مجتہد ہیں، صاحب افتاء ہیں، صاحب فتویٰ ہیں، لیکن جو یہ سسٹم قائم کیا ہے اس میں اگر سب کے حکومت چلنے لگے تو پھر نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے لازم ہوا کہ سب مل کے کسی ایک پر اتفاق کریں کہ وہ ہو ولی فقیہ بحیثیت حاکم وقت، جو وہ حکم دے دے اس ملک میں رہنے والے جتنے ہیں ان پر فرض ہے کہ اس حکم کو مانیں، اس لیے کہ نظام کی مخالفت کیا تو نظام تتر بتر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، پھر بجائے عدالت کے ظلم برپا ہو جائے گا، اور مقصد کیا ہے؟ عدالت قائم کرنا۔ یہ ہے ولایت فقیہ، یہ ہے سسٹم ولایت فقیہ۔ اب اس کے بعد دوسرے جو ہیں اور ان کا حکومت سے ہٹ کر ان کے ولایت کو سلب تھوڑی کیا گیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پر ولایت رکھتے ہیں۔ اب اگر کوئی ان کی تقلید کرتا ہے تو اس چیز میں وہ ان کو فالو کرے گا جو نظام سے جو ہے درہم برہم کو لازم نہ لگتا ہو، نظام جو ہے اس کے درہم برہم نہ ہو رہے ہیں، نظام حکومت، لہذا مراجع ہیں، آپ ان کی تقلید کرتے ہیں، انہوں نے کوئی فتویٰ دیا ہے آپ فتویٰ مانیے، آپ ان کے مقلد ہیں یا ان کے مقلد ہیں۔ ایک چیز یہ بھی روشن ہو جائے، بحیثیت حاکم میں نے کہا، حاکم کب حاکم ہے؟ اپنے نظام حکومت کا،
یہ نہیں ہے کہ حاکم جو ہے جو یہاں نظام حکومت کا حکم ہوا ہے وہ دوسرے نظام حکومت میں بھی وہی رائج ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ولایت کا انکار نہیں ہے اگر عمل نہیں ہو رہا ہے تو بالکل ذہن سے نکال دو اس کو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ ایک حاکم وقت ولی فقیہ جو اپنی حکومت رکھتا ہے اس حکومت میں جو حکومت کے لیے اس نے حکم دیا ہے وہ دوسری حکومت میں بھی لاگو ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہاں نہ مانے تو آپ کہیں کہ آپ مخالف ولایت فقیہ ہو گئے، نہ بابا مخالف نہیں ہیں، ہم تو مان ہی رہے ہیں کہ یہ اپنی حکومت کے ولی فقیہ ہیں اور ہم بھی ان کو مان رہے ہیں ولی فقیہ، لیکن اس نظام و سسٹم کے لحاظ سے فتویٰ نہیں دیا، اس نظام و سسٹم کے لحاظ سے حکم نہیں دیا، حکم اپنے نظام کے اعتبار سے دیکھا، دوسرے کے نظام سے نہیں۔ لیکن اگر یہی ولی فقیہ اگر ایک مسئلہ شرعی ایسا ہو کہ پورے نظام جہان کے اوپر لاگو ہو رہا ہو اور وہاں وہ دے رہا ہو اور وہ فتویٰ جو ہے اپلیکیبل ہے، مثلا میں مثال دیتا ہوں، بحیثیت ولی فقیہ ہے، مجتہد جامع شرائط ہے، لیکن اس نے فتویٰ دیا ہے کہ صاحب اگر 2 رکعت اور 4 رکعت میں شک ہو جائے تو پھر تم کو چاہیے کہ 2 رکعت تم جو ہے احتیاطاً پڑھو، تو اس کا تعلق تو سسٹم اور حکومت سے نہیں ہے نا، یہ ہے اس کا بھی تعلق، کوئی تعلق نہیں۔ یہ تو ایک نظام عالم کے اندر عبادت ہے جو سسٹم اللہ نے قرار دیا ہے، اس میں کی فقہ کو حاصل کر کے فتویٰ دے رہا ہے، تب جو اس کا مقلد ہے وہ دنیا کسی کونے میں ہے اس کو ماننا ہے۔ اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ نہیں بھئی ایرانی میں رہیں گے وہاں کا ولی فقیہ تو وہی مانیں گے، عراقی کا ولی فقیہ تو وہی مانیں گے، فلانے ملک کا ولی فقیہ تو وہی مانیں گے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے وہ پورے عالم سے متعلق ہے۔ لیکن ایک مسئلہ جو ایک حکومت سے متعلق ہو اور وہ فتویٰ دیا جائے تو وہ حکومت سے متعلق ہے، تو وہاں کے رہنے والے پر فالو کرنا ہے۔ بس یہ دونوں میں فرق پہچانے، اور اس میں یہ نہیں ہے کہ اگر اس کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ گویا جو ہے انکار ولایت فقیہ کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں، انکار تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اقرار سب کو ہے۔ دیکھیں فقیہ ولی ہے، سرپرست ہے، کسی فقیہ نے آج تک انکار نہیں کیا، کوئی فقیہ کر ہی نہیں سکتا، نظام ہے، حکم خدا بندی ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ولایت کتنی ہے، اس میں اختلافات ہیں۔ ایک آپ کو میں نے بتا دیا کہ ایک ولایت کا درجہ یہ ہے کہ پوری کائنات پر تصرف ہے، یہ تو کسی فرد واحد کو نصیب ہی نہیں سوائے اللہ، اور اللہ نے عطا کیا اپنے رسول، اور رسول اور اللہ نے رسول کو دینے کے بعد اس فرد واحد کو عطا کیا جو کہ کائنات کے نظام کا واحد ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ بس عزیزان گرامی، یہ وہ ولایت ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ ہے۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہاں پہ کہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، یہ سب جمع ہے، جو ایمان لے آئے، جو نماز قائم کیے، جو زکوٰۃ دیے، وہم راکعون، اور وہ رکوع کی حالت میں ہوں، یہ بھی نہیں کہ وہ رکوع کی حالت میں ہو اور ہو میں فرق ہے نا، ہو یعنی ایک اور ہو یعنی بہت سے، تہجرہ جمع ہے یعنی مومنین کو کہا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ سارے مومنین جو ہیں وہ سرپرست ہیں، سب ولی ہیں یہاں سے وہاں تک، کیا معنی ہو گئے اس کے؟ تو کہا پھر جمع کیوں کہا گیا؟ یہ عامت الناس جنہوں نے اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن سیکھ لیا ان کی مشکلیں ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ بھئی جمع کہتا کیوں نہ، واحد ہی کیوں کہتا؟ بھئی آپ تو کلیم کرتے ایک آدمی کو، آپ کہتے ہیں صرف ایک ہی ذات تھی جس نے زکوٰۃ دیا ہے، تو بس ایک ہی ہے، اللہ جمع کیوں کہہ رہا ہے؟ ایک ہی ایک کہتا کہ وہ جو ایمان لے آیا، وہ شخص جو نماز قائم کی، وہ شخص جس نے زکوٰۃ دیا حالت رکوع میں، جو لوگ ایمان لے آئے، جو لوگ نماز قائم کیے، جو لوگ زکوٰۃ دیے حالت رکوع میں، یہ تو جمع کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں بھائی تئی تو مسئلہ ہے، تمہارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے نہیں مشکل، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے یہ بات کو پڑھ لیا ہے کہ اللہ کیوں جمع استعمال کر رہا ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے اگر آپ کو سسٹم سمجھ چکے ہیں تو اب میں تھوڑی سی فضیلت کی بات کر رہا ہوں اور آپ کے اندر بالغی پیدا ہو جائے۔ آپ دیکھیں اس کو سمجھنے کے لیے وہاں جائیے، جب آپ شب جمعہ کل گزر گئی، کل مجھے پڑھنا تھا لیکن میں آج پڑھ رہا ہوں،
کل شب جمعہ میں ہمارے یہاں وطیرہ یہ تھا صرف اس لیے کہ برکت ہو. بہت سے لوگ جو ہیں باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں, خالی اختلاف کرنا جانتے ہیں. صرف اختلاف, برکت ہو اس لیے حدیث کتاب پڑھنے کا رواج رکھا گیا تھا. کوئی ایسا نہیں کوئی حکم آئے کہ آپ شب جمعہ کو پڑھیے, چاہے جمعہ کو پڑھیے, چاہے سنیچر کو پڑھیے, چاہے صبح میں پڑھیے اور چاہے رات میں پڑھیے, جب چاہے تب پڑھیے. شب جمعہ جو ہے جمعہ کی ایک برکت ہے, اور اس کے بعد شب جمعہ میں عبادت 2 برابر ہو جاتا ہے, ہر ثواب ہر عبادت کا. لہذا چونکہ 2 برابر ہو جاتا ہے تو اب اس وقت یہ چیز پڑھیں تو جب وہ 1 برابر میں اس کی برکت اتنی ہے کہ نہ پوچھو, تو جب 2 برابر برکت ہوگی تو کتنی ہوگی. اس لیے علماء نے ٹرین رکھ دیا کہ آپ شب جمعہ میں اسے پڑھا کیجئے. آپ دیکھیں وہاں پڑھتے ہیں, وہاں کیا ہوا تھا, وہاں جب سب جمع ہو گئے ایک چادر میں تو جبریل سے اللہ نے کہا جاؤ اور میرا سلام و دعا یہ قصیدہ سناؤ ان کو. تو جبریل نے کیا پوچھا, یہی تو پوچھا کہ کون لوگ ہیں اس چادر کے نیچے, اس چادر کے نیچے کون ہیں یہ بتا مجھے. اب سنیں جبریل کے بھی سوال بچکانا ہے. ارے بھائی روزانہ ہی تم آتے تھے, کبھی ان کی پیدائش پر مبارکبادی دینے, کبھی ان کی پیدائش پر مبارکبادی دینے, کبھی یہ آیت لے کے آئے, کبھی وہ آیت لے کے آئے. ایسا تو ہے نہیں کہ پہلی دفعہ آیت لے کے آ رہے ہیں, یہ تو آخر زمانے میں آیت لے کے آ رہے ہیں. تم رسول کو بھی پہچانے, علی کو بھی پہچانا, فاطمہ کے پاس بیٹھے ہی رہتے تھے سلام اللہ علیہ مجمعین, حسنین کے جھولے جھلاتے تھے. تو اب پوچھنا کیا مانی کہ کون ہیں, توجہ کریں آپ. اب یہ یا تو یہ ہے کہ جب 5 کے پاس جاتے تھے تو الگ الگ, اب یہ سب اکٹھا ہو گئے تو سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ کون ہے. یعنی انوار خمسہ کی شدت اس قدر ہے کہ وہ جبریل جو خوب پہچانا تھا اس کی بھی پہچان بھول گئی. یہ اہل بیت کی عظمت, اور یہ عظمت ہے کہ جبریل بھی بڑا چکھڑ ہے, خوب پہچانے ہیں, لیکن ہم کو پہچانوانے کے لیے کہ آج دیکھو قدرت کی لہن کیا ہے, یہ کون ہیں بتا دے مجھے. تو اللہ کو چاہیے تھا کہ پہچانواتا کہ یہ کون ہیں. ایک بات یہ بھی یاد رکھیے, پہچانوایا جو جاتا ہے وہ ہمیشہ اس سے انٹروڈکٹری کرواتے ہیں, اور انٹروڈکشن شروع ہوتا ہے کہ جو معروف ہو, پہچانا ہوا ہو لوگوں میں. فرض کیجئے کہ آپ میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس میں کسی جوان کا باپ آ جاوے تو کیا آپ پہچانوائیں گے مجھے؟ یہ کہیں گے کہ یہ صاحب کو پہچانتے ہیں آپ, ان کے وہ بیٹے ہیں. میں پہچانتا تو بیٹے کو ہوں نا, تو آپ پہچانوائیں گے کیسے؟ ایسے پہچانوائیں گے کہ ان کو پہچانتے ہیں, یہ ان کے والد ہیں ابھی آئے ہیں بیچارے. یا یہ کریں گے کہ نہیں ان صاحب کو ان کو ہم نہیں پہچانتے, کہیں گے آپ ان کو پہچانتے ہیں, ان کے وہ بیٹے. تو بھائی ہم تو ان کو نہیں پہچانتے, انہی کو پہچانتے ہیں. تو یہ تو بالکل خلاف محاورہ ہے, خلاف عقل ہے, خلاف دیانت ہے, خلاف سیرت ہے, خلاف فطرت ہے. ہمیشہ پہچانوایا اس سے جاتا ہے جو زیادہ معروف ہو, جو پہچانا ہوا ہو. تو سید المرسلین بتائیے, سید المرسلین اول مخلوق اول وجود, اس سے زیادہ پہچانا کائنات میں کون ہوگا؟ تو اللہ کو چاہیے تھا کہ اس سے پہچانواتا, لیکن اللہ نے بھی جب جبریل نے پوچھا کہ کون ہے تو یہ نہیں کہا محمد, کہا ہم فاطمہ ہو, یہ فاطمہ ہیں. اس کے کیا معنی ہوئے کہ محمد سے زیادہ عرش پر پہچان فاطمہ کی تھی. ایک ہی زمانہ ایسا آیا کہ کائنات پہچنوائی جا رہی ہے محمد کے ذریعے سے, اور محمد پہچنوایا جا رہا ہے فاطمہ کے ذریعے سے. صلوات علی محمد وعلی نعرہ تکبیر. نعرہ تھوڑے جو چر ہم کمارو چت کی کن تقریر پہ ہوندی ہے. نعرہ رسالت, رل مل کر نعرہ حیدری, آواز بلند تر سلوات. ایک بات نہ بھولیں گے آپ, کہ کس کے ثبوت میں لا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر خدا جمع میں کہہ رہا ہے والذین آمنوا والذین آمنوا,
جمع میں کہنا مشکل نہیں. یہاں پر دیکھیے میں یہاں لے آیا ہوں آپ کو شب جمعہ کی بات میں کہ یہاں پر اللہ سے جب جبریل نے پوچھا گئے ہوں فاطمہ تو ابوہا و بالوہا و بنوہا, یہ فاطمہ ہیں, یہ ان کے باپ ہیں اور یہ ان کے شوہر ہیں, وہ بنوہا اور یہ ان کے بیٹے ہیں. شاہد مثال یہاں ہے وہ بنوہا. ایک دفعہ اور بھی یہی لاس اینجلس میں کہیں ذکر کر چکا ہوں. یعنی بنون جو ہے عربی میں جمع کے لیے کہتے ہیں, اور چادر کے اندر فاطمہ کے جمع 3 پر شروع ہوتا ہے عربی میں, اور بیٹے 2 ہی تھے. اللہ نے کہا بنوہا یعنی بہت سے بیٹے ہیں, در حالے کی تھے 2 ہی بیٹے. اور 2 کے لیے عربی میں ابنان آتا ہے. تو کہہ سکتا تھا ابناہا, کہ عربی نہیں آتی تھی اللہ کو, یہ عربی تو آتی تھی, عربی میں تو بول رہا تھا, تو بجائے بنوہا کے ابناہا کہہ سکتا تھا. یا اللہ یہ جھوٹ ہو جائے گا, اس لیے کہ 2 ہی ہیں اور 2 کے لیے لفظ الگ ہے عربی میں, تو وہ لفظ کیوں نہیں استعمال کیا, کیوں تو نے جمع استعمال کیا. توجہ کریں آپ. تو عجب نہیں خدا جواب دے کہ تمہارے لیے نہیں ہے یہ جواب, اس لیے کہ تمہاری آنکھیں صرف ظاہر دیکھتی ہیں. میں تو ان عقل والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جو باطن کی بھی معرفت رکھتے ہیں. یہ ظاہر میں 2 ہیں, لیکن اس میں سے ایک ایسا ہے کہ جس کی پیشانی پہ 9 نور اور ہیں. اچھا کیا آدمی, اس لیے بنوہا یعنی خالی 2 ہی بیٹے نہیں 11 بیٹے فاطمہ. توجہ ہوئی بات کو, یعنی حقیقت ایک ہے ظاہر میں دکھ رہا ہے, لیکن حقیقت باطن میں اس کے ساتھ 11 اور ہیں. توجہ کیا آپ نے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وہم یؤتون الزکاۃ وہم راکعون. ظاہر میں علی دے رہے ہیں رکوع میں زکات, لیکن جب علی زکات دے رہے تھے تو پیشانی علی پر 11 نور اور جلوہ سے کرتے. تو اللہ یہ بتا رہا ہے کہ ابھی ایسے ہی اور بھی 11 ہیں, جیسے یہ دے رہے ہیں ویسے ہی 11 بھی دے سکتے ہیں. اللہ اکبر. اگر آپ فضیلت سمجھ سکیں, یہ ایک نے جو زکات میں دیا ہے وہ بتایا یہ گیا کہ ایسی چیز دی تھی جو ملک سلیمان کل حیثیت رکھتی تھی. جو کریں آپ, یہ ایک نے زکات میں دیا کل سلیمان کی حکومت. اللہ اکبر. سوچیں آپ, اللہ کہہ کیا رہا ہے, میرے پاس ابھی ایسے اور ہیں خزانے میں کہ جو 11 ایسے ہی زکات دیتے رہ سکتے ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والا. بلند تر سلوات. دیکھیں عزیزو, میں نے بات تو تمام کر دیا, صرف اس بات تک پہنچانے کے لیے میں نے آپ کو زحمت دی ہے, اور آپ کو بھی کہ آپ بور نہ ہوں اور بات بھی آپ تک پہنچ جائے. یہ ولایت اور ہے, وہ ولایت اور ہے. یہ ولایت جو ہے اپنی جگہ پر ہے, وہ پردہ غیب میں ہے. جب جانے لگا تو اس نے کہا کہ میں اپنی ولایت کے روشنی میں یہ ولایت قائم کر رہا ہوں. انا حجت اللہ وانہم حجتی. پھر میں چاشنی لینا چاہتا ہوں تھوڑی سی کہ میں اللہ کی طرف سے حجت ہوں اور یہ میری طرف سے حجت ہے. تو اصل ولایت آل محمد کی, اس کے بعد جتنی ولایتیں ہیں وہ ان کی ولایت کے تحت. تو یوں کہا جائے گا کہ ساری ولایت جو ہے حقیقی وہ آل محمد کی. تو اصلی ولی علی ہیں, توجہ کریں آپ, اور اس کے بعد جتنے ہیں وہ علی کے ولی ہیں. توجہ کریں, صرف علی کے بنائے ہوئے ولی ہیں, علی کے ولی ہیں, علی سے محبت رکھتے ہیں, علی کے تحت ہیں. ان کے بیان اور حکم جو بھی انہوں نے کیا اس کے ماتحت ہیں, اور وہی وہ ذات ہے الیوم اکملت لکم دینکم, جو دین کو کمال حاصل ہو رہا ہے اسی کی ذات پر. لہذا ہمارے سارے علم کی انتہا وہی ذات ہے جس کے سب کچھ علم ہے, جو سب کچھ جانتا ہے, جس کا جانشین پردہ غیب میں ہے. ہم سب اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہیں کہ بار الہ اس حقیقی وارث اور ولی برحق
کہ ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ تمام عبادات اطاعات کو قبول فرما، بار الہ ہمارے دلوں میں ولائے آل محمد کو جاگزی فرما، معبود ان کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دے، بار الہ گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، بار الہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، بار الہ روضہ مقدس کی حفاظت، بار الہ محبان آل محمد کی حفاظت فرما، بار الہ مریضان جتنے بھی ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما، خصوصاً محبان آل محمد کو جلد از جلد شفا عنایت فرما، بار الہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعائیں مستجاب فرما، بار الہ حاجات روائی فرما، معبود امام کے طفیل میں تمام علماء اعلان کا سایہ ہمارے سروں میں محفوظ رکھ، بار الہ امام کا ظہور جلد از جلد فرار ہو، اللہم تقبل من الدعاء بحق محمد و آلہ الطاہرین۔